بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية العلي وشرح صدورنا بمعرفة العلي وأملأ قلوبنا بذكر العلي وأبقى عيوننا في غم العلي. الصلاة والسلام على سيد العلي وأب العلي وأم العلي وزوجة العلي وأبناء العلي وبنات العلي وأصحاب العلي وأنصار العلي وشيعة العلي ولعنة على أعداء علي. أما بعد فقد قال إله علي في شان علي. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اذان محترم سامعین حضرات، موسم چاہے کیسا بھی ہو مگر موسموں پر جو غالب ہے اسے حسین کہتے ہیں. یہ تو پانی کی بارش ہے. ہم شیعان حیدر کرار وہ ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کی برسات تھی. ہم نے اس برسات میں بھی نہ علم کو چھوڑا تھا نہ حسین کو چھوڑا تھا. اس موسم میں بیٹھ کر ہم اجر رسالت ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. جب ایسا موسم آ جائے تو یہ جملہ کہنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ زمانے والوں، حسین کو نہ تمہارے ختم درود کی ضرورت ہے نہ ہمارے تبرک و نیاز و ماتم کی ضرورت ہے. ہم ماتم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ زمانے والوں کو بتائیں ہمارا ربط حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے. قرآن کا ایک قصہ ملتا ہے کہ ایک چھوٹا پرندہ ہے، جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، آگ جلائی گئی تو یہ پرندہ اپنی چونچ میں 2 قطرے پانی کے لے کر اس آگ میں ڈال رہا تھا. کسی نے اس پرندے سے پوچھا کہ اس محدود پانی سے اتنی بڑی آگ نہیں بجھے گی، پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے بھی پتا ہے کہ یہ 2 قطروں سے نہیں بجھنے والی، مگر یہ 2 قطرے ڈال کر زمانے والوں کو بتلانا چاہتا ہوں میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے ہم ماتم کر کے گریہ کر کے زمانے والوں کو بتاتے ہیں ہمارے تبرک کی، ہمارے نیاز کی، ہمارے ماتم کی حسین کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ کر کے زمانے والوں کو بتلانا چاہتے ہیں ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر. اور مولا حسین ایک نرالا ہادی ہے. حسین جیسا کوئی رہبر نہیں ہے، اور ایسا نرالا ہادی جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا
ان محبت علی فی قلوب المؤمنین و محبت الحسین فی قلوب المنافقین والمشرکین والکافرین. عجیب حدیث ہے. فرمایا کہ علی کی محبت مومن کے دل کا زیور ہے، علی کی محبت مومنین کے قلوب کا نصیب ہے. حسین کی محبت منافقوں کے دلوں میں بھی ہے، مشرکوں کے دلوں میں بھی ہے اور کافروں کے دلوں میں بھی ہے. کیوں؟ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ علی کی محبت خاص ہے مومن کے لیے، اور حسین کی محبت کے لیے مومن ہونا شرط نہیں ہے بلکہ انسان ہونا شرط ہے. پیغمبر یہ بتا کے کائنات کو بتلانا چاہتے ہیں کہ زمانے والوں دیکھو، جس کے دل میں علی نہ ہو اس کو مومن نہ سمجھنا، اگر جس کے دل میں حسین نہ ہو اسے انسان نہ سمجھنا. صلوات پڑھے مولا کی ذات پر مل کر. دیکھیے مولا حسین علیہ السلام، ایک یہاں پر ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں جس کا ظاہراً وجود نہیں ہے. وجود کا مطلب یہ نہیں وجود ہے دیکھنے میں نہیں آتی، حس میں نہیں آتی، ٹٹولنے میں نہیں آتی، اور آنکھوں کے حصار میں نہیں آتی، سننے میں نہیں آتی. بس ایک انسان حس کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، درک کر سکتا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے دین. ایمان کو آپ سامنے کہیے ایمان والا ہے، بھائی اس کا ایمان دکھاؤ. یہ دیندار ہے، اس کا دین دکھاؤ. خدا کی قسم یہ دو کیفیتیں ہیں، اور کیفیتیں رہ جاتی اگر ابو طالب کا گھرانہ نہ ہوتا. یہ دین بھی کیفیت ہے، ایمان بھی کیفیت ہے، مگر ابو طالب کے عظمت پر، گھرانے پر قربان جائیں ہماری جانیں. دین بھی کیفیت تھا، ایمان بھی کیفیت تھا، مگر جناب ابو طالب نے ایمان کو مجسم کیا تو علی بنا دیا، دین کو مجسم کیا تو حسین بنا دیا. زمانے والوں، علی اور حسین سے دیکھ کر دشمنی کرنا، اگر علی کو چھوڑا تو بے ایمان ہو جاؤ گے، حسین کو چھوڑا تو بے دین ہو جاؤ گے. صلوات پڑھے مولا کی ذات پر مل کر. اللہ ایسی صلوات پڑھیں کہ یہ بھی صحیح ہو جائے اور پچھلے بھی مل کر صلوات پڑھیں مل کر. اللہ 6 دنوں تک مسلسل بتاتا رہوں کہ صلوات پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اور ہر روز ایسے بیٹھتے ہیں جیسے آپ نئے مجلس میں آئے ہیں. بھئی صلوات پڑھنے کا ثواب ہے. بچپن سے ماں کی گود سے علی علی کر کے آپ بڑے ہوئے ہیں، اور جو علی علی کر کے بوڑھے ہوئے ہیں. صلوات ایسی پڑھیں کہ شیعہ صلوات لگے. مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. اللہ مولا حسین کی یہ عظمت. میں ایک موضوع لے کر آیا تھا مگر کیا کروں، ٹائم بالکل محدود ہے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر. اس موسم میں دل کر رہا ہے کہ کچھ پڑھوں. ماشاءاللہ ایسا کریں کہ یقین ہو جائے، ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ یقین ہو جائے کہ آپ سننے آئے ہیں. مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. تو حسین کی وہ عظمت، بلکہ یہ کہوں کہ اسلام کا معیار لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معیار حسین ہے. اسلام کا لباس لا الہ الا اللہ ہے، مگر لا الہ الا اللہ کا لباس حسین ہے. دین کو بچانے والا حسین ہے، اسلام کو بچانے والا حسین ہے، انسانیت کو بچانے والا حسین ہے، توحید کو بچانے والا حسین ہے. جو اللہ کے اصول و فروع کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کو حسین بنائے اسے زینب کہتے ہیں. حسین کیونکہ شریکت الحسین ہے جناب زینب.
میں آخر میں فضائل پڑھتا اور ایک موضوع جو لے کر آیا تھا، مگر یہاں پر جتنا میرے پاس وقت ہے وہ جناب زینب کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات آمادہ ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے ایک حدیث فرمائی ہے، فرمایا یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ معصوم فرما رہے ہیں، اور امام کا قول اقوال کا امام ہوا کرتا ہے، کلام کا سردار ہوا کرتا ہے۔ وہ امام جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے وہ فرماتا ہے اے پھپھی جان، آپ الحمدللہ اللہ کے فضل سے عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ یعنی کیا؟ ایسی عالمہ جس کو کسی استاد نے نہیں پڑھایا، ایسی عالمہ جو کسی معلمہ کی محتاج نہیں، ایسی عالمہ جو سکھانے کی محتاج نہیں، بلکہ وہاں سے پڑھ کر آئی ہے، اللہ نے ڈائریکٹ علم دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا نے یہ جملہ بیان کر کے کائنات پر واضح کر دیا، جس کی نواسی وہاں سے پڑھ کر آتی ہے تو ان کا نانا مصطفیٰ یہاں آ کر نہیں پڑھتا۔ اے پھپھی جان، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں۔ یہ وہ بی بی ہے، چھوٹا سن ہے، مگر جو خطبہ فدق ہے بی بی نے دیا تھا، وہ بی بی اس کو روایت کرنے والی ہے۔ بی بی نے اس خطبے کو روایت کیا ہے۔ سوال کیا جائے کہ یہ بچپن میں کیسے روایت کر سکتی ہے اتنا بڑا خطبہ؟ میں ان کو کہوں گا کیا معصوم کا فرمان بھول گئے؟ معصوم نے فرمایا یہ غیر معلمہ ہیں، یاد وہ کرتے ہیں جو زمانے میں آ کے پڑھے، جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، انہیں رٹنا نہیں پڑتا، وہ ازل سے عالم ہوتے ہیں۔ بی بی اس خطبے کی روایت کرنے والی ہے، اور یہ بی بی کے تمام منظر جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں اس کی بی بی گواہ ہے۔ بی بی کا نام کیا ہے؟ زینب۔ 5 ہجری یا 6 ہجری کو بی بی کی آمد ہے، بے اختلاف روایت، کہ جب آمد ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، جیسے گھر میں آئے جناب سیدہ نے کہا یا علی مبارک ہو، اللہ نے بیٹی دی ہے، نام رکھے۔ مولا نے فرمایا میں نے رسول پر کبھی سبقت نہیں کی، اللہ کا رسول آئے تو نام رکھے۔ جناب رسول خدا آئیں، یا رسول اللہ اللہ نے نواسی دی ہے آپ کو، نام رکھیں۔ یا علی آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ یا رسول اللہ میں نے آپ پر کبھی سبقت نہیں کی۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ نے مجھ پر سبقت نہیں کی، میں نے اللہ پر سبقت نہیں کی۔ یہ جملہ کہنا تھا، اللہ کی طرف سے اس میں زینب لے کر جبریل نازل ہوا اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بیٹی کا نام رکھو زینب۔ زینب کا نام ہے، زینب کی معنی زین اب، اپنے باپ کی زینت، علی کی زینت۔ اللہ اکبر! وہ علی جو آسمانوں کی زینت ہے، وہ علی جو جنت کی زینت ہے، وہ علی جو کوثر کی زینت ہے، وہ علی جو سلسبیل کی زینت ہے، وہ علی جو قرآن کی زینت ہے، وہ علی جو ایمان کی زینت ہے، وہ علی جو نمازوں کی زینت ہے، وہ علی جو کعبے کی زینت ہے، وہ علی جو انسان کی زینت ہے، وہ علی جو توحید کی زینت ہے، وہ علی جو نبوت کی زینت ہے، وہ علی جو ولایت کی زینت ہے، وہ علی جو امامت کی زینت ہے، پوری کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں، علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ حیدری علی کی زینت ہے۔
کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی آیت ان اول بیت وضع للناس، کعبے کو ہدایت کا پہلا گھر قرار دیا گیا ہے، اور اس گھر کے لیے حضرت عباس فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ زمانے والوں، حمد و ثنا ہے اس خدا کی جس نے اس کعبے کو عزت دی ہے علی کے قدموں کے ذریعے۔ جو کعبے کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ اتنی عظیم بی بی جو علی کے لیے زینت ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ تمام عزتوں کا، فضیلتوں کا مرکز و محور علی ہے۔ جو فضیلت، جو بھی فضیلت ہے وہ فضیلت جا کر علی پر رکتی ہے۔ کوئی ایسی فضیلت نہیں جو علی، بلکہ یہ کہوں علی کو فضائلوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فضائلوں کی تمنا ہوتی ہے کہ دامن علی سے منسوب ہو جائیں، ہمیں معراج مل جائے۔ ایسے عظیم علی اور محور مرکز فضائل علی ہے۔ قرآن میں 4 بڑے فضیلتوں کے معیار بتائے ہیں۔ پہلا معیار ایمان، دوسرا تقوی، تیسرا علم، چوتھا جہاد۔ یہ 4 بڑے فضیلتوں کے معیار قرآن نے بیان کیے ہیں۔ یا انسان اہل ایمان ہے، یا اہل تقوی ہے، یا اہل علم ہے، یا میدان میں کھڑے ہو کر لڑتا ہوا نظر آئے تو فضیلت ہے، بھاگتا ہوا نظر آئے تو فضیلت نہیں۔ یہ 4 بڑے معیار ہیں، اور ان 14 میں 4 محمد ہیں، اور اللہ نے ہر ایک سے ایک فضیلت کو ظاہر کیا، تھی سب میں مگر ظاہر ایک کو کیا۔ اسلام اور ایمان پہلے محمد سے ظاہر کیا، علم دوسرے محمد سے ظاہر کیا باب العلم، تقوی تیسرے محمد سے ظاہر کیا محمد تقی، چوتھا جہاد امام زمانہ سے ظاہر کیا۔ توجہ، پہلے محمد نے تلوار اٹھائی نہیں تھی، آخری محمد تلوار رکھے گا نہیں۔ 4 فضیلتوں کے معیار ہیں، ایک ایمان، علم، تقوی، جہاد۔ یہ 4 محمد میں ایک ایک جدا ظاہر ہوئے، مگر علی فضیلتوں کا وہ محور ہے۔ ایمان میں دیکھیں تو کل ایمان، کل ایمان ہے، علم میں دیکھیں تو باب العلم ہے، صاحب سلونی ہے، اور اگر جہاد میں دیکھیں لا فتح ہے، اور تقوی میں دیکھیں امام المتقین ہے۔ 4 فضیلتوں میں مرکز علی ہے، اور اس مرکز علی کی جو زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ 4 فضیلتوں کا مرکز محور علی کی ذات ہے، اور علی وہ ہے کہ فضائلوں کا منبع نظر آتا ہے۔ اور قرآن میں آیت ہے، وقت بہت قلیل ہے، آپ کی توجہ میرے طرف ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن کی آیت ہے، عجیب آیت۔ قرآن نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات، فرمایا مال اور فرزند، بیٹے حیات کی زینت ہیں، زندگی کی زینت ہیں۔ بیٹے اور مال زینت ہے، اسی لیے مال والے کی زمانے والے زیادہ عزت کرتے ہیں، اور جس کے بیٹے ہوں، زیادہ بیٹے ہوں، اور اس کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ کمال ہے بیٹے 18، زینت بیٹی 18 بیٹے ہیں علی کے، وہاں اس 18 میں حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، عباس بھی ہیں۔ اتنے امام معصوم کے ہونے کے باوجود بھی جہاں زینت ہو اس زینت کو زینب کہتے ہیں۔ اس علی کی یعنی بیٹوں کی موجودگی میں زینت بنی ہے۔ زینت کب بنی؟ اگر یہ سننا چاہتے ہیں تو مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔
وہ کون سی بات ہے جس میں بیٹوں کی موجودگی میں بی بی زینت بن رہی ہیں باپ کے لیے؟ کوئی تو بات ہوگی ایسی بات کہ جو 18 بیٹوں میں نہیں ہے، ایک بیٹی میں ہے۔ ایک ایسے کام جو مولا علی علیہ السلام سے مکمل نہیں ہو سکے، ان کاموں کو مکمل کیا ہے زینب نے۔ جنگ صفین ہر ایک نے سنی ہے، 2 مہینے چلی، پائے تکمیل تک نہ پہنچی، نہ پتہ چلا کہ کون ہارا ہے کون جیتا ہے، کس کی فتح تھی کس کی نہیں تھی۔ 2 مہینے چلی اور جنگ ختم نہیں ہوئی، ایک اور جنگ شروع ہو گئی، یعنی نتیجے تک نہ پہنچی، شام فتح نہ ہوا، شام فتح نہیں ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، علی کی بیٹی باپ کی زینت بن کر بغیر تلوار کے اسی شام میں جا کر خطبے کی تلوار سے شام کو فتح کر کے بتایا میں باپ کی زینت ہوں۔ خطبہ دے کر بتایا کہ میں باپ کی زینت ہوں۔ اسی لیے کسی نے کہا دستے امیر شام کے مفلس ضمیر لوگ، دستے امیر شام کے مفلس ضمیر لوگ ڈرتے ہیں آج بھی تیرے رتبے کی تیغ سے، ڈرتے ہیں آج بھی تیرے رتبے کی تیغ سے، ڈرتے ہیں آج بھی تیرے رتبے کی تیغ سے۔ کتنے یزید قتل کیے تو نے سیدہ دربار میں بس ایک ہی خطبے کی تیغ سے، ایک میں نے بار بار لفظ استعمال کیا ہے زینت زینت زینت۔ یہ زینت ہے کیا؟ مفہوم کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ زینت کیا ہے؟ آنکھوں کے لیے سرما زینت ہے؟ زینت بلکہ یہ کہوں جامع ایک تعریف کروں، جو خوبصورتی کو مزید خوبصورت بنا دے اسے زینت کہتے ہیں، جو جمال میں جمال کر دے کمال میں کمال کر دے اسے زینت کہتے ہیں۔ کیا بی بی کی شان ہے جو عین اللہ کے لیے زینت ہو، وجہ اللہ کے لیے زینت ہو، حسن اللہ کے لیے زینت ہو، ولی اللہ کے لیے زینت ہو، ایسے کی زینت ہو جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، اس کے لیے جو زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں۔ اتنی عظیم بی بی کے زینت بنی، کمال بنی اس مولا کا، جو وہ مولا جو عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، بلکہ تمام کمالات کا مرکز ہے۔ ایک 4 حدیثیں چاہتا ہوں جلدی جلدی میں بیان کر کے آگے اپنے اس بحث کو اس سلسلے کو آگے لے کر چلوں۔ آپ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ مل کر صلوات ہے تو ذرا جدا جدا ہو کر صلوات پڑھیں ایک مولا پر۔ پیغمبر خدا نے فرمایا 4 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایک کعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، دوسرا قرآن، قرآن کو دیکھنا عبادت۔ میرے خیال میں ہم جتنے بیٹھے ہیں قرآن کو دیکھتے ہوں گے، یقیناً ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، دیکھتے ہیں، اور اس وقت دیکھتے ہیں جب گھر صاف کرتے ہیں، صاف کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے۔ یہ 1 سال کے بعد گھر صاف کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھا کر دیکھ لیا، ثواب ہو گیا۔ قیامت کے دن 3 چیزیں پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ ایک عالم دین جو پڑھ کے آیا، پڑھا اور اسے استفادہ نہ کیا گیا، سوال نہ کیا گیا، علم نہ لیا گیا، مسائل نہ پوچھے گئے، وہ عالم کہے گا پروردگارہ میں پڑھ کے آیا تھا، یہ پوچھتے نہیں تھے، میں ان کے پاس گیا تھا مگر مجھے کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ دوسرا مسجد، پروردگارہ چندہ کر کے بنوا تو لیا تھا، بہترین کر کے بنایا تھا کہ کہیں فلاں جماعت والے یہ نہ کہیں کہ ندو والوں کی مسجد صحیح نہیں ہے، بہترین کر کے بنایا، مگر مجھ میں 3 یا 4 آدمی آتے تھے، مجھے خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور تیسرا ہے قرآن، پروردگارہ مجھے مظلوم بنایا گیا، گھروں میں تھا مگر کسی نے کھول کر مجھ سے ہدایت نہیں لی، کھول کر مجھ سے مسائل نہیں پوچھے، کھول کر مجھ سے فیض حاصل نہیں لیا،
اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن دلوں کی بہار ہے، جب زمانہ تمہیں پریشان کرے تو زیادہ پریشان نہ ہونا، قرآن کھولو گے پڑھو گے تو پریشانی دور ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کھول کے پڑھی، اور ایک کعبے کو دیکھنا عبادت، دوسرا قرآن کو، تیسرا والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ والدین کے چہرے کو دیکھنا کیوں عبادت؟ معصوم سے سوال کیا گیا، کہا اسی لیے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کیونکہ ان والدین نے تمہیں علی دیا ہے، اگر ان کی شرافت نہ ہوتی، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر ہماری محبت سے تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، جا کر ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہنا اماں تیرا شکریہ، تو نے بابا کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ والدین کا، کعبے کا، قرآن کا اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی عبادت ہے؟ اچھا، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، اب ہم علی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیسے عبادت کریں؟ ہر ایک مومن کا دل چاہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کی جائے۔ آیت اللہ حجت ہاشمی، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب اربعین، اس میں لکھا کہ مومنین اگر تم چاہتے ہو اس زمانے میں علی کے چہرے کی زیارت کرنا، جب بھی شوق کرے باوضو ہو کر کاغذ قلم اٹھا کر ورقے پر علی لکھ کر زیارت کرو، وہی ثواب ملے گا۔ وہی کیسا ثواب ملے گا؟ اب چلے روایت، کتاب کا نام ہے صحیفۃ الابرار۔ پیغمبر خدا علی کے چہرے کو دیکھنا کتنا ثواب ہے، جتنے ملنگ بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، سننا چاہتے ہیں علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا کتنا ثواب ہے۔ پیغمبر خدا جا رہے ہیں، ساتھ میں دائیں بائیں والے ہیں، سامنے ایک بندہ آ رہا ہے جو پرانے پھٹے لباس کے ساتھ آ رہا ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا وہ جو آ رہا ہے اگر یہ چاہے ساتوں زمین ساتوں آسمان کی مخلوق کی شفاعت کر سکتا ہے، مخلوق کی شفاعت کر سکتا ہے۔ جو دائیں بائیں والے تھے وہ دوڑے اس کے پاس، کہتے ہیں کہ نبی ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ امام ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ زاہد ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ متقی ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ ولی ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ پیغمبر ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر کہاں گئے تھے؟ کون ہو؟ کہا میں ایک دھوبی ہوں، کپڑے دھوتا ہوں، آج مزدوری نہیں ملی تھی، نبی کی حدیث سامنے آ گئی، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وہ عبادت کر کے آ رہا ہوں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا یہ جو عبادت کر کے آ رہا ہے اللہ نے اسے اتنی قدرت دی ہے کہ ساتوں زمین و آسمان کی مخلوقات جتنی بھی ہے سب کی شفاعت کر سکتا ہے۔ علی کے چہرے کی زیارت کا اتنا ثواب، تو چار چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے، اور وہ علی جس کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ عصمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے، عصمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے، جو بات بھی کرے معظمہ بھلی کرے، اس عالیہ کی شان بتائے بھی کوئی کیا، قرآن سمجھ کر جس کی زیارت علی کرے، قرآن سمجھ کر جس کی زیارت علی کرے۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ جناب زینب وہ جس کی زیارت علی کرے، پنجتن پاک کے ہاتھوں پر، بلکہ یہ کہوں کہ ایسا قرآن ہے زینب جس کا ریحل کبھی علی کے ہاتھ بنتے تھے، کبھی زہرا کے ہاتھ بنتے تھے، اور وہ بی بی عظیم بی بی ہے۔ جناب زہرا کی کیا شان ہے کہ جناب سلمان جھاڑو لگایا کرتے تھے داڑھی کے ساتھ، مشہور ہے، آپ نے سنا ہے، اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سید ابو الحسن اصفہانی، اس کے پاس ایک سید آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے 500 درہم یا دینار چاہیے، مجھے امام زمانہ نے بھیجا ہے۔
آغا ابوالحسن نے کہا کہ سید میں کیسے سمجھوں کہ مولا نے بھیجا ہے؟ کہا کہ میں نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میں کیسے بتاؤں کہ آپ نے بتایا ہے؟ مولا نے فرمایا سید ابوالحسن اصفہانی کو جا کر بتانا کہ جب تم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حرم سے باہر آ رہے تھے، دہلیز پر کچھ کچرا یا کچھ گندگی یا کچھ آلودگی پڑی ہوئی تھی، تو نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا، اپنے عمامے کے دامن سے تو نے وہاں بیٹھ کر وہ دہلیز کو صاف کیا تھا۔ اے ابوالحسن اصفہانی وہاں تو اکیلا نہیں تھا، میں امام زمانہ تیرے ساتھ صاف کر رہا تھا۔ تو توجہ نہیں کی، زہرا کی دہلیز وہ جہاں جناب سلمان جھاڑو دیتا ہوا نظر آئے، زینب کی دہلیز وہ ہے جہاں امام جھاڑو دیتا ہوا نظر آئے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ یہ بی بی ہے۔ بس آخری دو جملے، کائنات میں 4 محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ ایک محسن اسلام جسے جناب ابو طالب کہتے ہیں، ایک ہے محسن پیغمبر جناب خدیجہ ہے، اور ایک ہے محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام، ایک ہے محسن سادات جناب زینب۔ یہ 4 محسن ہیں، ہر ایک نے اپنے مقام پر احسان کیا ہے، مگر جیسے زینب نے احسان کیا ایسے کسی نے احسان نہیں کیا۔ روایت آپ تک پہنچی ہوئی ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین درہم برہم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، زمین باقی نہیں رہے گی۔ کربلا میں حجت خدا امام سجاد علیہ السلام جلتے ہوئے خیمے میں تھے، بی بی اٹھا کر لائی، حجت خدا کو بچا کر کائنات کو تحفظ دیا، اور تحفظ دے کر بتایا کہ میں حجت خدا پر احسان کرنے والی ہوں۔ خالی امام سجاد کو نہیں بچایا، اگر حجت نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے، سجاد کو بچا کر زینب نے کائنات کو تحفظ دے دیا۔ بلکہ یہ کہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کو کے بعد جتنے امام آنے تھے امام زمانہ تک، اگر سجاد مولا کو نہ بچاتی تو کوئی امام نہ ہوتا، امام زمانہ تک کوئی امام نہ ہوتا۔ امامتوں کو تحفظ دینے والی جناب زینب ہے، بی بی کی ذات ہے، کربلا میں وہ بی بی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہر امام کی نسل ملے گی، کوئی زیدی سید ہے، کوئی نقوی سید ہے، کوئی حسینی سید ہے، مگر جناب زینب وہ غریب بی بی ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، جتنی اولاد تھی حسین پر قربان کر دی۔ عزادارو آج حضرت عون و محمد کے تابوت آئیں گے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ تابوت کو فقط تابوت نہ سمجھیں۔ تابوت یعنی کیا؟ جس طرح سے کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اس طرح سے جنازے میں ایسے شریک ہوں تاکہ بی بی کو یقین ہو جائے جن کے تابوت نہیں اٹھے تھے آج اٹھانے والے، تاکہ بی بی یہ کہے کہ اے عزادارو اگر تم ہوتے تو میرے عون و محمد کے جنازے اٹھائے جاتے، ان کے تابوت اٹھائے جاتے۔ عزادارو تابوت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بس میں 2-4 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کوشش کریں کہ جناب زینب کو پرسا دیں، کوشش کرتے ہوئے آئیں کہ آج ایک غریب ماں کو پرسا دیں۔ جناب زہرا کی بارگاہ میں چلیں اور کہیں بی بی آپ کے نواسوں کا بہت بڑا ارمان ہے، بی بی آج تیری زینب کے بچوں کو رونے آئے ہیں۔ عزادارو بس توجہ کریں، مکمل توجہ کے ساتھ سنیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اگر میرے ظہور کی دعا کرنا چاہتے ہو تو خالق کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہو یا اللہ تجھے واسطہ ہے زینب کے مصائبوں کا،
یا اللہ تجھے واسطہ ہے مسافر شام کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بی بی کا جو بابا کے سامنے نہیں آتی تھی، دربار میں رو رو کے کہتی تھی لیکن حیا کر، میں تو بابا سے ہم کلام نہیں ہوتی تھی۔ حاضہ دارو یہ بی بی مدینے سے چلنے لگی۔ جناب عبداللہ نے کہا اے بی بی مجھے پتہ ہے کہ حسین پر وقت آئے گا، میں چل نہیں سکتا، یاد رکھنا جب حسین پر وقت آئے تو یہ بیٹے پیارے نہ کرنا، یہ اون و محمد حسین پر قربان کر دینا۔ ہے بی بی کی وفا، جب مدینے سے چلے ہیں نا، مدینے سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربلا تک، ہر منزل پر بیٹوں کو پیار کر کے یہی کہتی رہتی تھی تو اکبر کا صدقہ ہے، آپ حسین کا صدقہ ہے۔ اون و محمد کو یہ سمجھاتی رہتی تھی کہ جب کربلا کا میدان آئے ایسی وفا دکھانا تاکہ میں قیامت کے دن اماں زہرا کے سامنے سرخرو ہو کر کہوں اماں تیرے حسین پر میں نے بیٹے قربان کر دیے ہیں۔ حاضہ دارو، مستور کے احساسات بہت ضعیف ہوتے ہیں، گھر میں ایک فوتگی ہو جائے نا عزادارو، وہ مستور یا بہن ہو یا ماں ہو، وہ غم کو سنبھال نہیں سکتی۔ زینب نے کتنے جنازے دیکھے، زینب نے کتنے لاشیں دیکھے، پھر بھی دین کو سنبھال کر امت کو دیا ہے زینب نے۔ حاضہ دارو کربلا میں 10 محرم ہوئی، قربانیاں شروع ہونے لگی۔ جناب زینب نے فرمایا اون محمد جاؤ بھیا حسین سے اجازت لو اور جا کر قربان ہو جاؤ۔ حاضہ دارو شہزادے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آقا مولا ہمیں اجازت دیں۔ مولا رو رو کے یہی کہتے تھے تمہارا اتنا سر نہیں ہے کہ تم کو تلواروں کے حوالے کر دوں، نیزوں کے حوالے کر دوں۔ حاضہ دارو مولا ادھر سے اجازت نہیں دیتے، ادھر سے جناب زینب کہتی ہے اون محمد اجازت کے بغیر نہ آنا، رو رو کے کہتے ہیں اماں ہمیں اجازت دلا دے، ہم جانے میدان جانے۔ حاضہ دارو جناب زینب نے کہا اماں فضا بھیا حسین کو جا کر کہو اے حسین تجھے میرے حق کا واسطہ ہے، میرے بیٹوں کو اجازت دے دے۔ حاضہ دارو جیسے واسطہ دیا ہے نا، مولا حسین نے فرمایا بہن زینب اپنے بیٹوں کو تیار کرو میں مقتل میں بھیجوں۔ حاضہ دارو جناب زینب نے تیار کرائے، جب چلنے لگے نا ایک مرتبہ کہنے لگے اماں ایک بات جناب زینب نے کہی تھی، ایک بات شہزادوں نے کی تھی۔ بی بی نے کیا کہا تھا بیٹو علی کا خون تمہارے رگوں میں ہے، جعفر طیار کا خون تمہارے رگوں میں ہے، مجھے پتا ہے جب فرات پر پہنچ جانا پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے، پیاسے واپس آ جانا مگر ایک بوند بھی نہ پینا۔ جب جیسے جناب زینب کی بات تمام ہوئی ایک مرتبہ دونوں بیٹے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اماں جب وطن جانا بابا کو ایسے سلام پیش کرنا۔ حاضہ دارو حضرت عباس نے سوار کرایا تھا، حضرت اون محمد کو اتنے چھوٹے تھے کہ خود سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ جب میدان میں آئے روایت کے جملے ملتے ہیں ایسی جنگ کی فرات تک پہنچے، واپس آ رہے تھے ظالموں نے ایک ساتھ حملہ کیا، گھوڑے کی زین کو چھوڑتے ہوئے کہا آقا حسین ہم اتر گئے ہیں۔ حاضہ دارو جیسے شہزادوں نے پکارا اس وقت مولا حسین جناب زینب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بھائی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بھیا حسین نہ جا، اتر گئے ہیں تو گزر جائیں گے مگر میرے آنکھوں کے سامنے آپ نہ جائیں۔ حاضہ دارو میرے مولا نے کہا کہ شہید راہ خدا ہیں مجھے جانے دے۔ حاضہ دارو میرے مولا حسین وہاں پہنچے ہیں، کیا دیکھا ایک شہید ہو چکا تھا، ایک میں ابھی سانس کی رمق تھی، ایک کو اٹھایا ایک کو سہارا دیا، اب لے کر آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادے نے کہا ماموں جب خیمے میں جانا اماں کو بتانا ہم دریا تک پہنچ گئے تھے مگر پیاسے آ گئے ہم نے پانی نہیں پیا۔ حاضہ دارو ہو گئے شہزادے شہید۔ عزادارو
جب شام غریباں آئی، جب شام غریباں آئی، 11 محرم آئی، مقتل سے گزاری گئی بیویاں، اور محمد پر کوئی رونے والا نہیں تھا، اور محمد کی طرف نہیں دیکھا۔ آزادارو، اکبر کی ماں اکبر پر رو رہی ہے، قاسم کی ماں قاسم پر رو رہی ہے، حسین پر بیویاں رو رہی ہے، 2 بچوں پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ آزادارو، کوفے میں آئے، کوفے میں، اور کوفے سے شام آئے، شام کے زندان سے رہائی ملی۔ جب جیسے رہائی ملی نا، غیرت مندو، سر ملے، حسین کا سر سنبھالا گیا، عباس کا سر سنبھالا گیا، قاسم کا سر اٹھایا گیا، اکبر کا سر اٹھایا گیا، 2 سر سپاہی اٹھائے ہوئے کھڑا ہے، کہتا ان کی ماں کہاں ہے؟ کہیں شام غریباں کے جلتے ہوئے خیموں میں مر تو نہیں گئی؟ جناب فضا نے کہا لاؤ میں شہزادوں کو اٹھاتی ہوں۔ آزادارو، یہاں بھی نہیں روئی، واپس کربلا آئی، ہر ایک کی قبر پر روئی، مگر بیٹوں کی قبر پر نہیں روئی۔ آزادارو، واپس جیسے مدینے آئی، آزادارو 2 جگہوں پر آئی، ایک مرتبہ رسول کے روزے پر آئی، کہا نانا اٹھی دیکھ، اٹھ کے دیکھ تیری زینب اجڑ کر آئی ہے۔ یہاں سے مل کر ایک مرتبہ ماں کی قبر پر گئی، کہا اماں آپ کو ایک تعزیہ نہ لگا تھا، اٹھ کے دیکھ مجھے شام کی بازار میں کتنے تعزیے آنے لگے۔ آزادارو، ماں کی قبر سے اٹھی اور آئی گھر، اتنی اجڑ کے آئی تھی، گھر آ کے صحن میں بیٹھ گئی۔ جناب عبداللہ آئے، نہیں پہچانا، اپنی بیٹیوں کو کہا کہ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ کوئی فقیر آئے، کوئی سائل آئے، کچھ دے کر واپس کر دیا کرو، یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ جناب عبداللہ کی طرف دیکھا، کہا عبداللہ نہیں پہچانا، تیرا حق ہے مجھے نہ پہچان، اور میں اجڑ کر آئی ہوں، مجھے کربلا نے اجاڑ دیا اور مجھے شام نے اجاڑ دیا۔ آزادارو، ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا میرے بیٹوں نے وفا کی تھی، کہا ہاں، ایک مرتبہ کا بیٹے سلام دے رہے تھے، جیسے ہاتھ بلند کیے، اے رسیوں کے نشان۔ عبداللہ تڑپ گئے، اے بی بی آپ شام گئی تھی، یہ تابوت مت سمجھنا، یہ جنازے ہیں اون محمد کے۔